دوسری سمت میں چلتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ صاحب وہ صاحب نصاب ہونا، تو قربانی کا نصاب بھی زکوٰۃ والا نصاب ہے؟ دیکھیں مقدار کے اعتبار سے تو یا قیمت کے اعتبار سے تو زکوٰۃ والا ہی ہے، اچھا، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں مال نامی ہونا شرط ہے، اور مال نامی کے اندر ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ یا تو وہ کرنسی ہو کسی بھی ملک کی، سونا ہو، چاندی ہو، یا پرائز بانڈ ہو، یا پھر وہ مال تجارت ہو، یا پھر سائمہ جانور ہو جو سارا سال جنگل پہ چرائی کرتے ہوں، یا اکثر حصہ جنگل میں چرائی کرتے ہوں۔ تو جہاں تک قربانی یا صدقہ فطر کے نصاب کا تعلق ہے تو ان کے اندر جو کوانٹٹی ہے یا پرائس ہے وہ تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ مال انعامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ کہ انسان کی حاجت اصلیہ سے زائد اگر کوئی سامان ہے تو اس کی قیمت کو وہ کیلکولیٹ کرے گا۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر اس کے پاس کوئی قرآن مجید ہے جو کہ 200 درہم کا یا چاندی کے نصاب کی قیمت کا ہو، اور یہ شخص اس کو دیکھ کر صحیح طور پہ نہ پڑھ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اب اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی کہ یہ قرآن مجید اس کی حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہے، اچھا، کیونکہ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ بہت سارے لباس خواتین کے جو ہوتے ہیں، خواتین کا وارڈروب آ رہا ہے بھائی، جو ضرورت سے زائد لباس ہوتے ہیں، حالانکہ پہننے کے لیے تو فقہا فرماتے ہیں 25-30 جوڑے ہوتے ہیں مفتی صاحب، یہ چند ایک جوڑے پہننے کے لیے، بلکہ فقہا نے جو نفقہ لکھا جو ضروری لکھا ہے، ایک جوڑا سردی کا، ایک جوڑا گرمی کا، یہ 2 جوڑے کافی ہوتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، جس کو حاجت اصلیہ کہا جائے۔ باقی جو اس سے زائد کپڑے ہوتے ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے، اور جو سونا چاندی تھوڑا بہت ہی کیوں نہ ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کانسی کے ہی ان کے پاس زیورات کیوں نہ ہو، یہ امیٹیشن ہی کیوں نہ ہو، ان کی قیمت کو بھی کیلکولیٹ کریں گی، کیونکہ وہ شرعی اعتبار سے جو ہے حاجت اصلیہ میں نہیں آئے گی۔ تو سونا چاندی کا البتہ جو ہے وہ بھی ہو تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں اس کی بھی قیمت کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ تو جو بھی زائد از ضرورت سامان ہے ان سب کو جو ہے وہ اس کی قیمت نکالیں، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر دیکھیں گے کہ اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو بن جاتا ہے تو قربانی واجب۔ یہاں پر میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، میرے ذہن میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں ہے کہ کانسی کے زیورات وغیرہ میں نے کہا تو شاید یہ عورت ہونے کے ناطے سے وہ اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ جی جی، اچھا، یہ آپ نے جو اتنا ابھی فرما دیا کہ ہم وارڈروب تک چلے گئے اور وہ جو جوڑے اضافی جوڑے ہیں، تو اس حساب سے تو ہر دوسری خاتون کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ خاتون کیا مردوں کو بھی غور کرنا چاہیے اس کے لیے، استعمال کے لیے کنگا ایک ہوتا ہے، ہم نے پورا سیٹ رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں پہننے کے لیے، 1-2 جوڑے جوتے کافی ہوتے ہیں، ہم نے پورا کا پورا اسٹور بنایا ہوتا ہے جوتوں کا۔ اسی طرح ضرورت کے لیے ایک موبائل کافی ہے، لیکن ہم نے شو کے لیے 4 رکھے ہوئے ہیں، مختلف اسکن کے مختلف رنگوں کے رکھے ہوئے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو ان سب کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی حاجت کی جو چیزیں ہیں اس کو الگ نکال دیں، اس کے بعد جتنا بھی سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت کیلکولیٹ کریں۔ تو یہ طے ہوا کہ ان لوگوں پر قربانی جو ہے وہ، اچھا، جان بوجھ کر قربانی کوئی اگر نہ کرے، مطلب اس کے پاس وہ سب کچھ ہے، مطلب قربانی کے نصاب کو پہنچا، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا، پر وہ سخت گناہگار ہے، کیونکہ قربانی جو ہے یہ فرض ہے، اس کو واجب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انسان پہ لازم ہوتی ہے، گناہگار ہے وہ، گناہگار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرنے کی وجہ سے، ونحر کا جو حکم آیا تو قربانی کر، تو اس حکم کی عدولی کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا، اور یہ گناہ سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔ جتنے